تو مجھے وہ قرآن کی آیت ہمارے ایک استاد نے پڑھ کے سنائی. بعض آیتیں آپ صبح شام پڑھتے ہیں لیکن مستحضر نہیں ہوتی. وہ آیت یہ پڑھی انہوں نے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام, ان سے نکاح نہیں کر سکتے, تمہاری بیٹیاں حرام, تمہاری بہنیں حرام, دودھ شریک بہنیں حرام. یہ سب رشتوں کا نام لیے, پھپھی سے نکاح نہیں, خالہ سے نکاح نہیں, اور ان سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. آئی بات سمجھ؟ اب میں بہت عرصے سے حیران ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹی تو گود میں پلے نہ پلے, نکاح بہرحال اس سے کیا ہے, حرام ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی گود میں تو ہم ماں کی بھی پلتے ہیں. اللہ نے کہا تم پر تمہاری مائیں حرام, یہ نہیں کہا وہ مائیں جن کی گود میں تم پلتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ پلتی ہیں, پلتے ہی ہیں نا, لیکن اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تم پر تمہاری بیٹیاں, سگی بیٹیاں بھی حرام جو تمہاری گود میں پلتی ہیں, یہ نہیں کہا بس بیٹیاں حرام. بہنیں حرام جن کے ساتھ تم ایک گود میں پلتے ہو, یہ نہیں کہا بس تمہاری بہنیں حرام. سوتیلی بیٹی کا ذکر آیا تو تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں آئیں. میں یہ آیت پہ ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے, حالانکہ جیسے سگی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا کسی اور کی گود میں پلے, نکاح اس سے کیا ہے, حرام ہے. آپ اپنی ماں کی گود میں پلے نہ پلے, ماں سے نکاح کیا ہے, حرام ہے. سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا نہ پلے, آپ کے لیے نکاح اس سے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر قرآن یہ ذکر کیوں کر رہا ہے جب اس شرط کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟